دی ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور قرآن کے تحفے سے نوازا ہے، جس نے ہمیں برگزیدہ رسول سے نوازا ہے، ہمیں اس دعا کے تحفے سے نوازا ہے جس کے ساتھ ہمارا آج کی خوشبو ہے۔ اس نے ہمیں عزت دی ہے۔ آدم کو ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ کیا ہم اناکام کی تعظیم کرنے والے ہیں جن سے ہم اس قابلیت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں گھومنا پھرنا اور کسی اور کے تویکس کو دیکھنا یا جو کچھ بھی ہے جسے ہم اس وقت اہم سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز پاکیزگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہری باطنی یاد رکھنا، ذہن سازیاس کے بارے میں سب کچھ اچھا ہے، لہذا وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا اور اس نے اس خوبصورت آواز کے ساتھ ایتھوپیا کے آدمی کا انتخاب کیا اور وہ کہنے سلامتی دو بلال کی اذان، اور وہ حیرت انگیز آواز جو ہم میں سے صرف ایک اذان سننا نہیں چاہتے، سبحان اللہ سے اس ایمان کی آواز کے ساتھ وہ آزاد جس نے اپنے غلاموں کی بت پرستی کا راستہ چھوڑنے سے انکار کر دیا جو اللہ کے لیے آزاد تھا، اور اس نے بدگزیدہ لوگوں کی محبت کا لطف اٹھایا اس آواز میں کیا ایمان کیا پاکیزگی کیسی خوبصورتی تھی۔ جس نے اسے سنا ان کے دل ضرور دلجے ہوں گے اور انہوں نے یقیناً اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ نماز پر سکونی دان ہمیں اس ہنگامے اور فتنہ کی پیچیدگیوں کی اس دنیا میں اس کے ساتھ سکون فراہم کرتا ہے۔ ہمارا واحد وقت ہے جب ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس سے دل کو غیر معمولی سکون حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کے آخر میں یہ نہ کہیں کہ ہم دونوں طرف سے السلام علیکم اللہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ ہو شکریہ ادا کرنے کے اس طریقے کے لیے شکر گزاری میں ایک باطنی امن ہم آہنگی کا سکون ہے، ہمیں شکریہ ادا کرنے اور تعریف کرنے کے لیے پیار کرتا ہے، اور ہمیں صحیح جگہ پر صحیح کام کرنے کے غیر واضح طور پر صحیح سننے کے سکون کے اس خوبصورت اندرونی احساس سے نوازتا ہے۔ صحیح باتیں کہنے والی باتیں اگر ہر روز صرف چند منٹوں کے لیے ہم سے ان اوقات کے لیے درست کر لیں جو پھرانشہ اللہ چھلکتے چلے جائیں گے، اور ان کی خوشبو اثر کرے گی اور ہمارے دل میں دوسری چیزوں کو بہتر اور بدلے گی اور اس کی اصلاح کرے گی تاکہ دل میں سب کچھ ہو جائے، قلع کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ تو شاید یہ اس بات کا کچھ احساس ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ علیہ السلام صلاح جب وہ کہتے ہیں کہ نماز ایک نور ہے بھی کی طرح سمجھتا ہے، کہا اس کا مطلب احمد کی پوری صفنی سے مکمل طور پر منسلک ہونا ہے، جس میں مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو میزان میں بھاری ہیں۔ 4 چیزیں جو ہمیں باقاعدگی سے کہنا چاہیے وہ ہمارے وقاص کا حصہ ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب میں رکھا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ذکر ہے جس کا آغاز سبحان اللہ اکثر ہوتا ہے۔ جب ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، جب ہم اللہ کے جواب اور اس کے عطیات کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان اور ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن قرآن اس وقت ماض سے شروع ہوتا ہے جب ہم پاکیزہ جسموں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ آگ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بحم اللہ، ہم نے اللہ اکبر کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے چیز سے بڑا ہے، جو ہم تکبیر کرتے رہے ہیں ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ یہ زیادہ اہم ہے، اور پھر سبحان اللہ نہیں بلکہ ارحم اللہ فقہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ارحم اللہ سبحان اللہ سے بلند ہے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ ہے جو ہم یہ بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کیا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، کیا وہ اس سے بلاتر ہے جسے وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یا جس چیز کی طرف منسوخ کرتے ہیں وہ اس سے اوپر ہے؟ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق ہوائی موت سے نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو اس دنیا میں آتی اور جاتے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ عارضی باتیں وہ اس سے بالاتر ہو کر کہتے ہیں، اور جب ہم الحم اللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے،
ہمیں کس سے پتہ چلے گا؟ کہ دل ہمیں بتائے گا کہ دل ٹھیک ہے اور اگر روشنی ہے، لیکن وہی بھی بتاتی ہے۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر یہی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے اور ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہم کس چیز کے لیے ہیں، اور ہمارا مقدر الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر جب ہم نے اعصاب کر لیا تو پھر یقینا ہم اس سے کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا مددگار ہو، کیونکہ ہم بے بس ہیں، واقعی بے بس ہیں۔ ہر چند دہائیوں سے جیتے ہیں، ہم ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم گڑبڑ کرتے ہیں۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی حمد کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس سے مدد مانگنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے فاتحہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے، اگر دماغ کہیں اور ہے اور یہ صرف الفاظ ہیں تو اپنی سخاوت سے جواب دے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دوبارہ اس مقام پر آتے ہیں کہ عموماً یہ کیا جانتا ہے کہ کسی طاقتور کے سامنے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا عاجز ہو جائے، کون احسان کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے محتاج ہونا، کہ مدد کی جائے۔ قیامت کے دن ہمیں بس ہو جائیں گے، ہاں سب کو کہا جائے گا، واقعی خاموش ہو جائے گا، آوازیں ہمن کی وجہ سے خاموش ہو جائیں گی اور آپ کو صرف سرگوشیاں ہی سنائی دیں گی۔ چیخنا اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مزید پردہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ بھی کہتا ہے۔ اور شاید آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ان الفاظ کو ہمیشہ سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں اور دیکھیں، قرآن تو اللہ کہتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں اسے یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو، زمین کو مٹی کو دیکھتے ہو۔ جب ہم بارش بھیجتے ہیں تو اس وقت پانی گرنے لگتا ہے اور ہلنے لگتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو زندگی کا معجزہ بڑھ جاتا ہے۔ زمین پر پانی وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں یقینی ہے، کہا اپنے طور پر یہ بے بس ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ صرف مٹی ہے۔ کسی چیز کو روکنے کے لیے سب سے کم چیز اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے دلوں کو اس طرح ہمیں تھوڑا سا ٹوٹا ہوا عاجز ہونا چاہیے، جو ذکر خیز دعوے سے بھرے ہوئے نہیں ہے کہ ہم اہم ہیں، لیکن ہماری حیثیت ہے کہ ہم اس کے بارے میں گھوم سکتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف اشارہ کریں گے۔ یہ سب بکواس ہے، ہنس رہے ہوں گے ہماری قبروں میں، تاکہ جلد از جلد ہم یقینی طور پر عاجزی سے آگاہ رہیں، حقیقت کو حاصل کریں، کیونکہ یہ تبھی ہے جب آپ اپنے آپ کے ساتھ حقیقی اور سچے ہوں گے کہ آپ واقعی زندہ ہو سکتے ہیں اور ایک مروتا اور مکمل انسان بن سکتے ہیں۔ اور پھر پانی آتا ہے، کیا پانی کا کنواں گڑھا ہوتا ہے، اللہ کی وحی، اور پھر ایمان کا غیر معمولی معجزہ نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عاجزی ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام نعمتوں کو سیلف سے حاصل کرنے کے لیے عاجز انسان بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مشکل ہے سوائے اہل ہوشوں کے، لہذا ایک اہم انسانی فضیلت بنتی ہے، نہ صرف فضیلتوں کی ایک طویل فہرست میں جس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بالکل بنیادی ہے، یہ دل میں ہے، یہ عاجزی کے بارے میں ہے۔ لہذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نماز کی خوبصورتی سے پردہ اٹھائے۔ معراج کا وہ عظیم تحفہ ہے جو اپنے ساتھ کچھ خوشبو اور عظمت بھی رکھتا ہے، اور آس غیر معمولی رات کا معجزہ۔ ہم اس سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی اس کتاب کا احترام کرے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور جو ہماری دعاؤں کے دلوں کا گہنا ہے۔ ہماری تقریر کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی اپنی بات ہے، جو اس نے اپنی فیاضی سے اس امت کو عطا کی ہے، اور جسے ہم محراب کانوں اور دیواروں پر اپنا سب سے قیمتی زیور سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا نور ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اس وقت قرآن کے بہت سے معجزات اس کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقریر کچھ پھر سے ذہنی طور پر مشکل ہے۔ غیر تخلیق شدہ یہ لامحدود دنیا کا حصہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی تعظیم کے لیے ہم
مسجد میں آتے ہیں۔ اب دیکھ خدا کی اپنی تقریر سنے، عظیم راز ہماری زندگی میں اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہوگی، لہذا اللہ ہمیں یہ حاجزی عطا کرے، ہم سے غرور کی احمقانہ برائی کو دور کرے اور ہمیں ایسے لوگوں بننے کی توفیق دے جن کے دلوں پر حملہ ہوتا ہے۔ مساجد اس لیے کہان کی زندگی میں کوئی چیز نہ ہو، وہ وقت پر نماز پڑھنے سے زیادہ شفا بخش اور زیادہ لذیذ اور اہم پاتے ہیں، اور انشاء اللہ دوسرے نورانی دلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں یہ فضیل عطا فرمائے اور ہمیں انشاء اللہ اہل صلو و سلام کا پابند بنائے۔ ہم اہل شکر ہمارے خالق کے لیے بابرکت ہے کہ وہ تم پر مسلمان موسیقی ہے رہے ہو تو چیزیں ٹھیک کر سکتے ہو، یا کہ تم جاگ جاؤ میں فجر کی پہلی نماز پڑھنا بھول گیا، ہاں پہلے ناشتہ کر پھر میں اسے ٹھیک کروں گا، یا میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میں نے اپنی گاڑی کس کو ادھار دی کہ گیئرز میں کوئی مسئلہ ہے، میں انہیں آج بعد میں کال کروں گا۔ شاید آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اسے فورا کریں۔ اور امام کے پاس ساس کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک خاص طور پر دلچسپ اور واقعی خوش کباب اس کتاب کا بیشتر حصہ ثانی فطرت کے بارے میں بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ ہمیں روشنی کی یہ آرزو ہے۔ ہم مخلوق نہیں ہیں، زمین مخلوق ہیں جو اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، جو ناپاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم روشنی کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اچھی باطنی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم پرسکون ہوتے ہیں۔ ہم دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتے اور مجرم محسوس کرنا اور پیچیدہ زندگی گزارنا، کیونکہ ہم بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں اور بہت سے مشکوک حالات میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم سادگی چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مزاح اور سورجہ میں یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اکثر ہم زندگی کو اپنے لیے مزید پیچیدہ بنا لیتے ہیں۔ اس ضرورت سے زیادہ خاص کتاب میں بہت سختی ہے، لیکن اس اگلے باب میں امام میں بہت سی خوشخبری سنانے والے ہیں، کیونکہ یہ باب اس حقیقت کی وضاحت کہلاتا ہے کہ جب اس کی تمام پیشگی شرائط آ جاتی ہیں اکٹھے ضرور قبول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہے آواز بھی اے ان لوگوں کے لیے قبول ہوتی ہے جو باطنی روحانی روشنی کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس کی روشنی قرآن کی روشنی سے آتی ہے، جانتی ہے کہ ہر آواز دل کو قبول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہاں کچھ حیرت انگیز باتیں کہتا ہے، اور یہ کہ وہ دل خوش ہو جائے گا جب اگلے جہان میں اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اگلے جہان میں اللہ کا قرب اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ دل اس کی بنیاد پر ہے، جس کی بنیاد پر اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اشارہ کرتا ہے کہ ہر بچہ کے مطابق پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کا عمل در حقیقت اس کی طرف لکنے کا عمل ہے، جو ہم اصل میں آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا نقطہ ہے۔ لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے دلوں میں ایک قسم کا بات پیدا کریں۔ انسان کی حالت انشاءاللہ دو باؤں کے درمیان ہے، وہ بات جو شروع میں تھا اور وہ بات جو وقت کے آخر میں ہے، اور TBI کے ذریعے ہم اپنے دلوں میں اپنے لیے ایک بات بنا سکتے ہیں جو اس وقت میں ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور حدیث میں ہے کہ جب آپ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرے تو آپ کو ان میں چرنے کا مزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، اور جنت کے باغات کیا ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بیان عام ہے، ایک یہ مقدس علم کے حلقے ہو سکتے ہیں، یہ وہ حلقے ہو سکتے ہیں جن میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور پڑھایا جا رہا ہو اور پڑھایا جا رہا ہو، یہ وہ حلقے ہو سکتے ہیں جن میں لوگ حدیث سیکھ رہے ہوں، یہ وہ حلقے ہو سکتے ہیں جن میں لوگ اکٹھے اوپر کر رہے ہوں جیسا کہاس میں کیا گیا ہے، اور اس طرح کے دیگر بابرکت مقامات پر پوری مسلم دنیا میں یہ سب ہیں، اور یہ اس دنیا میں توقعات ہیں، بارات کی طرح ہیں، اور جن کے دلان جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا اگلی جہان میں قدرتی ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے باغ ہیں جو بے چین ہیں، اور اس کے بجائے کہیں پی رہے ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ سب وہ نہیں، اور اس لیے وہ جو کہہ رہا ہے
وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آسانی حالت ٹھیک ہے، اور یہ کہ TBI خود دریافت کرنے کا عمل ہے اور واپس جانے کا عمل ہے۔ ہم اس لیے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے پاک کرنے کا ہے۔ جس نے اسے پاک کیا، اس نے اپنے اندر اس دھات کے ٹکڑے کو فتح کر لیا۔ اس میں یہ نجاستیں ہیں، ہمیں ان نجاستوں کو باہر نکالنا ہے تاکہ ہم پاکیزہ اور چوکیدار بن سکیں۔ قابل تعریف اور مذہب لوگوں کے درمیان باوقار انسانیت کی غیر معمولی مثال کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے، جس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ تزکیہ دین کا آغاز اور خاتمہ ہے۔ باقی سب کچھ ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز اس کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہے، ذکر ایک ذریعہ ہے، اس مقصد کے لیے ایک وسیلہ ہٹایا جاتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ حلقے ہیں۔ اگر وہ حلقے آپ کے سوسائٹیوں میں، آپ کی برادریوں میں، آپ کی مساجد میں ہیں، آپ کے گھر جو آپ کے دل میں ہوں گے، اور اگر آپ کے دل میں ہوں گے تو آپ کا وہ حال ہو اس کے بارے میں آئین کہتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آپ کا ٹھکانے نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ لیکن آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے توبہ کے ان مشکل عملوں سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو عظیم راستے کو سیدھا کرنا ہے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے، اور اسی کو امام یوسریستون کا نام دیتا ہے، جو اس کے بارے میں ہے جس سے ہم بنت ہیں، اور یہ ہے ایک پیچیدہ مسئلہ کیا ہے اور کون سا کبیر گناہ ہے، اور یہ جان لیں کہ ساتھ میں ہی گناہوں سے بچو اور فہرست دی گئی ہے۔ اور حدیث میں بہت سی دوسری چیزیں درج ہیں، لیکن اگر آپ پاس حدیث کی تفسیر پڑھیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اور بہت سی چیزیں بھی فانی گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی چیز ساتھ میں گناہوں کی فہرست میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک معمولی چیز ہے۔ لہذا امام آیت طویل وقت گزارتا ہے اس باب میں، وقت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی شرعی حدود یہ بتاتی ہیں کہ گناہ کبیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اس کے اعلانیت کے ساتھ کرنے کے لیے مزید باریک چیزیں بھی ہیں، اور کسی کے علم کی حد تک کہ آپ ایسی بدصورتی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو چھوٹا گناہ ہو آپ کے دل میں، کہ یہ ایک ایسی چیز بن جائے جس کا عقیل پنجگان ہے، نمازوں سے کفارہ نہیں ہو، اور اسی طرح آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو بظاہر بہت برا لگتا ہے، لیکن در حقیقت اس لیے کہ آپ کا ارادہ دوسری صورت میں تھا، حالانکہ جو لوگ آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ احساس ہوا کہ یہ اس چھوٹی سی چیز کی طرح برا نہیں ہے جو آپ کر رہے تھے، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر کبھی الزام تراشی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ واقعی نہیں جانتے کہ وہ کیا ارادے کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے حساب طلب کرے۔ آپ کو کچھ واضح اشارہ مل سکتا ہے، کہا آپ کی نیت کیا ہے، جیسے آپ واقعی کسی اور کی نیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قدر میں چھوٹا ہے، اور لہجہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کچھ برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے آپ پر سخت ہونا چاہیے، اور آپ کو کہ اپنے عمل میں بہت زیادہ مشہور ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو چھانٹنا چاہیے، اور کہ لیے میں ہونے والی دوسری چیزوں کی جمون میں مبتلا ہونا چاہیے، کیونکہ